جی اسٹارٹ. ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. پاکستان اور یو ایس کے ریلیشن شپس ہمیشہ سے ہاٹ اینڈ کولڈ رہے ہیں. ہم پارٹنرز ہیں اور نہیں بھی ہیں. ہم کلوز ہوتے ہیں, نہیں بھی ہوتے. اور جتنا مرضی عرصہ ایک ساتھ جنگیں لڑ لیں, ٹریڈ ایگریمنٹس کر لیں, صرف کاغذات کی حد تک, وہ جو ایک ورڈ ہے نا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا, وہ آپ کو واشنگٹن میں بھی سنائی دیتا ہے اور وہ آپ کو پاکستان میں بھی سنائی دیتا ہے. کون سی ایسی ریزنز ہیں کہ ہم یو ایس کیمپ میں رہنا چاہتے ہیں لیکن وہاں سسٹین نہیں کرتے, فلرش نہیں کرتے. اگر ہم کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں, آئسولیشن سے نکل آئے ہیں, فائنلی واپس چلے گئے ہیں امریکن کیمپ میں, تو ہمیں اس کا کوئی سالڈ بینیفٹ ملنا چاہیے. آئی ایم ایف کو اتنا ٹف ٹائم شاید ہمارے ایک عام آدمی کو نہیں دینا چاہیے جتنا ابھی ہم پھر سن رہے ہیں کہ گیس کی پرائسز میں انکریز ہونے والا ہے. تو یہ ایٹ واٹ لیول آف پاکستان یو ایس ریلیشن شپ وی وڈ سی سم تھنگ کہ واقعی ایک عام آدمی تک بھی کوئی اس کے ثمرات پہنچ رہے ہوں. کیونکہ جب سی پیک کی بات کرتے ہیں, پاک چائنا ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں گراؤنڈ پہ پروجیکٹس نظر آتے ہیں. اب یہ جو ایک نئی ری انگیجمنٹ ہے یو ایس ڈپلومیٹس کی پاکستان میں, اس میں وہ بار بار ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں پالیٹکس کے ساتھ ساتھ. مقصد کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ آپ اگر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کو چائنا کی طرف سے ہماری طرف لے آئیں تو ہم بھی آپ کو وہی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں جو آپ ادھر سے لینا چاہتے ہیں. لیکن آج تک پھر ایسا ہو کیوں نہیں پایا؟ ہمارے تو بڑے پرانے تعلقات ہیں یو ایس کے ساتھ. ایٹ دا سیم ٹائم پالیٹکس میں ان کی انٹرونشن کہہ لیجئے, ان کی انگیجمنٹ کہہ لیں, وہ بہت سالڈ ہے. چاہے جین میریٹ ہو, برطانوی ہائی کمیشن ہو, یا ڈونلڈ بلوم ہو, ہمارے پالیٹیشنز سے آج کل ان کی مستقل ملاقاتیں چل رہی ہیں. اور جو ایک روایتی ماحول ہوتا ہے الیکشنز کا, جس میں لوگ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, کیمپینز کرتے نظر آتے ہیں, پولیٹیکل ورکرز باہر نظر آتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کیمپین کرتے نظر آتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں ڈپلومیٹس نظر آ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ سے ملتے ہوئے. تو یہ پاکستان کا آنے والا الیکشن کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور وہ کون سے جیو پولیٹیکل چینجز ہیں جن کی وجہ سے اتنی زیادہ ری الائنمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے بٹوین پاکستان اینڈ یو ایس ڈپلومیٹس. اس سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. اسار رانا صاحب ہیں میرے ساتھ, طاہر ملک صاحب ہیں میرے ساتھ. ملک صاحب, زرداری صاحب مل رہے ہیں برٹش ہائی کمیشن سے. وہ ویسے تھوڑا سا لیفٹ آؤٹ بھی فیل کر رہے تھے, ان کو لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں مل رہی. انہوں نے شکایت بھی کی اس کی, تو ہو سکتا ہے کچھ شکایت دور ہو گئی ہو. جہانگیر ترین کی بھی امریکن ایمبیسڈر سے ملاقات ہوئی ہے, میاں نواز شریف کی بھی ہوئی ہے. کیا پاسبلی ریزنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, 3-4 چیزیں ہیں. پہلے تو میں پاکستانی پولیٹیکل جو کانٹیکس ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا اپنا پوائنٹ آف ویو دینا. یہاں پہ ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے کہ ایک خاص پاور اور ایک فنینشیل کمفرٹ, وہ میں بعد میں ایکسپلین کروں گا, جب آپ امریکہ یا برطانیہ کے ساتھ جڑتے ہیں, کسی پولیٹیکل میں پرسن کی بات کروں تو اس طرح لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک بڑا اسٹرانگ بڑا بھائی آگے کھڑا ہو گیا. اس کا کچھ اور ہونا ہو تو ایک تو پولیٹیکل میسیج تو بہت اسٹرانگ لے جائے گا نا. اس کی وجہ یہ کہ نواز شریف سے امریکن واحد بندہ ہے جسے امریکن امبیسڈر بھی ملا ہے اور ہائی کمیشن برطانوی بھی ملا ہے, کیونکہ زرداری صاحب سے صرف برٹش ہائی کمیشن ملا ہے. اسی طرح جہانگیر ترین اور گیلانی سے صرف امریکن سفیر ملا ہے. تو 1 اور 1 11 کا مطلب ہے کہ اس سے پتہ نہیں سچ کیا ہے, اس سے پرسیپشن بنانے میں یہ نون کے لیے ایک اور گولڈ میڈل بن گیا کہ وہ یہ امپریشن دیں گے, دیکھیں جو دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ 2 بندے ہم سے ملے ہیں. یہ تو ایک اس کا پولیٹیکل براہ راست امپیکٹ ہے. اس کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ دوسری یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جس نے بھی آگے پاکستان سنبھالنا ہے, اس سے ایک انڈائریکٹ میسیج تو چلا گیا کہ وہ باہر کی دنیا کون دیکھ رہی ہے کہ وننگ ہارس کون ہوگا. وہ نواز شریف ہو گیا نمبر 1. اب نواز شریف کی کیفیت دیکھتے ہیں. اگر اس نے واقعی وننگ ہارس بننا ہے تو ہم تینوں سے زیادہ سمجھدار ہے. اس کو سامنے لکھا نظر آ رہا ہے کہ اگلے 5 سال میں $70 ارب آپ نے قرضہ دینا. آپ تقریباً 9,000 سے تھوڑے سے زیادہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں. اس وقت 8,000 ارب روپے آپ کا سود اور قرضے پہ چلا جا رہا ہے. یعنی کہ پاکستان کی کوئی جتنا مرضی نمازی آ جائے, ایماندار آ جائے, اچھا بندہ آ جائے, برا بندہ آ جائے, پاکستان نے اگلے 5 سال ادھار سے چلنا ہے. ادھار سے چلنے کے لیے مختصر بات ہے, آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ چلنا پڑے گا. آئی ایم ایف کے ساتھ چلیں گے تو عرب بھی پیسے دیں گے, دائیں بائیں سے بھی پیسے آئیں گے, اور اس کے لیے امریکن سے بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ دوسرا اس کا اسپیکٹ ہے جو آپ کا فیوچر پلان ہے. اب تیسرا اسپیکٹ ہے کہ امریکن کیوں ملے ہیں, برطانوی کیوں بھی ملتے ہیں. میرا حال بڑی لمبی بات ہوگی,
پھر وہ آگے چلتے ہیں. اچھا تو یہ اگر دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے میاں نواز شریف کو, اگر میں ملک صاحب کا آرگومنٹ بائی کروں کہ ان سے دونوں ملے ہیں, امریکن ڈپلومیٹ بھی ملے ہیں, برٹش بھی ملے ہیں, انٹرنیشنلی برٹش ہائی کمیشن ہو یا برٹش فارن افیئرس کا کوئی منسٹر ہو, برٹش کی اپنی اس وقت دنیا میں کوئی سے نہیں ہے, وہ سمپلی امریکن ڈپلومیسی کو فالو کرتے ہیں, جس لائن پہ وہ انہیں چلانا چاہتے ہیں وہ اسے چلاتے ہیں. سو بیسکلی اس وقت آپ یوں سمجھیں کہ دنیا میں اگر کوئی آرڈر چل رہا ہے, جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ امریکنز کا چل رہا ہے, دوسرا چائنیز ہے یا رشین ہے اس کو سائڈ پہ کر دیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی وائبس کریٹ ہو رہی ہیں کہ آنے والا الیکشن آلریڈی سو پریڈکٹیبل ہے, اس میں یو ایس اس کو انڈورس کر رہا ہے ملنے سے, تو کیونکہ ٹائمنگز ٹھیک نہیں ہیں ملنے کے, نمبر 1. نمبر 2, کیا اس کی یہ وجہ ہے جو انہوں نے بیان کی ہے کہ کیونکہ آئی ایم ایف انوالوڈ ہے, آئی ایم ایف کے بغیر تو اب ہم چل ہی نہیں سکتے, تو اس لیے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, ان لوگوں سے جس ٹائم پہ بھی یہ کہیں, جیسے بھی کہیں, ملنا پڑے گا, چاہے اس کے پرسیپشن اور آپٹکس لوگوں کو جتنے مرضی برے جا رہے ہوں, دیٹس اے ریالٹی. سب سے پہلے تو میں آپ کو شو میں واپس آنے پہ ویلکم کہتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں. میں بھی شامل ہوں, اور میں آپ کا ایسے انتظار کرتا رہا جیسے بلاور لیول پلینگ فیلڈ کا کرتے تھے نا, تو میں اتنی شدت سے, وہ نہیں, ان کو نہیں ملی. دیکھیں گے تو قسمت کی بات ہے نا. اور سنیں آپ امریکہ گئی تھی تو وہ اتنا تعلیم یافتہ ہے کہ وہاں بچہ انگلش بولتا ہے. ہاں دیکھو تعلیم کا دیکھیں یہ بات ہے کہ امریکہ میں سنا ہے بچہ انگلش بولتا ہے, واقعی صفائی کرنے والا بھی انگلش بول رہا ہے, گونگلو بیچنے والا بھی انگلش بول رہا ہے, بڑی ترقی ہے وہاں پہ. یہ بات تو ہے. اب آ جائیں گے جو اتنے ترقی یافتہ لوگ جب ہم سے ملتے ہیں تو بیچارے احساس کمتری کا ضرور شکار ہوتے ہیں کہ یہ وہ گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک کے نمائندوں سے ملنے جا رہے ہیں جو $1.5 ارب کے لیے ناک رگڑ رہا ہے ہمارے آگے, اور جب وہ ان ڈرائنگ رومز میں جا کے بیٹھتے ہیں جو اتنے لیوش ہوتے ہیں کہ وہ خود پہلے دیکھتے ہیں یہ شینڈلیئر اتنا بڑا اتنا مہنگا, یہ تو بادشاہ شہنشاہ بابر کے دربار میں لٹکا ہوا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, یہ اتنی عالی شان کرسی جس پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ غریب ملکوں کے نمائندے, یار یہ ہمیں کہہ رہے کہ ہمارا ملک بھوکا مر رہا ہے اور ہمیں پیسے چاہیے. تو وہ ایک لمحے کو پریشان تو ہوتے ہوں گے کہ یار یہ ہم کن لوگوں کے پاس آ گئے ہیں. ویسے برٹش کا پریشان ہونا نہیں بنتا, کیونکہ انہوں نے جو کچھ یہاں سے لے جا کے وہاں رکھا ہوا ہے وہ چپ ہی ہو جاتے ہوں. نہیں ویسے بھی وہ کہتے ہوں گے کہ دیکھیں ساڑھے شاگرد کیسی تیاری کر کے رکھی ہے ہم نے, ہم چلے گئے لیکن ہمارے بندے دیکھو وہاں کیسے فٹ ہیں, سیٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ماشاءاللہ پاگ لگے ہوئے, اللہ کے انہوں نے مولا نے پاگ لائے نے, ہمیں بھوکا مر رہے ہیں, ہمارے پاس پانی صاف پینے کو نہیں ہے, ان کے کھوتوں کے لیے بھی پیرس سے پانی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے, ان کے پاس زندگی چارے پاسے دوڑتی پھر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے عظیم لمحہ ہے کہ ہمارے قائدین, اس ملک کے قائدین جس ملک کا ایک بالغ جو ہے نا قرضے میں بندھا ہوا ہے, اس کے قائدین کروڑوں روپے کے وہ لگے ہوتے ہیں, پراپس کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو ڈرائنگ روم سج جاتے ہیں جن سے, ٹھیک ہے نا, وہ کروڑوں روپے کے لگے ہوتے ہیں. وہ قالین جڑا بوائڈن نے بھی ساری زندگی نہیں دیکھا ہوتا, وہ ان کے وہاں بچھا ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بڑا غریب ہے اور پلیز آئی ایم ایف میں ہماری مدد کریں کیونکہ ہم بھوکے مر رہے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے, جہاں جاتے مانگنا پڑتا ہے. اچھا, پھر میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو ملاقات میں میاں صاحب نے بھی اور باقیوں نے بھی, عظیم قائدین نے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے عالم اسلام کی ترجمانی کی, اور یہ خبر ہے کہ انہوں نے امریکی سفیر سے کہا کہ بھئی فلسطین میں بھی جنگ بند کرائیں, ذرا ہماری طرف ہی توجہ ادھر بھی دیں. اچھا, میں ساری ویڈیو دیکھی, وہ ہنس دے میاں صاحب ہنس رہے ہیں ہر بات پہ, تو میں کہا شاید ہنستے ہنستے کہہ دیا ہوگا کیا یار فلسطین میں بھی جنگ, ہاں نہیں ہنستے اندر سے رو رہے یار وہ 50-60-30 ہزار بندے مار کے بند کرا دو, وہ شاید ایسے ہنستے ہوئے کہہ دیا ہو. تو یہ ہماری, آئی ایم سوری ٹو سے, ہماری قوموں کی شناخت ان کے رہنما کراتے ہیں. کیا کوئی پاکستانی سفیر امریکہ میں جا کے الیکشن سے پہلے جو بائیڈن اور ٹرمپ سے مل سکتا ہے؟ کسی کی جرت ہے اتنی کہ وہ وہاں جا کے کسی سے ملے؟ یہ کون سے کیا نام ہے وہ ہیں جو جب بر صغیر کے اوپر وہ جو حکومت کرتے تھے برطانوی, لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے لارڈ ہیں یہ, کہ یہ آگے جس سے مرضی مل لیتے. کیوں مل لیتے بھائی؟ وٹ از دا ایجنڈا آف دا میٹنگ؟ آپ کس منہ سے کس چکر میں مل رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے مل رہے ہیں؟
اس کا مطلب ہے آپ 24 کروڑ لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ کھڑا ہے, تو اس کا مطلب ووٹ کو دو, عزت دو, تو کوئی بات نہیں نا. اٹس بوتھ وے. ان کو بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگوں میں کیا پرسیپشن جا رہی ہے. ان کو کیوں ہوگی, وہ تو ویسے اس ملک کے لوگ نہیں ہیں, ان سے ہم تو شکوہ کر ہی نہیں سکتے. بات تو ہم اپنے لوگوں کی کریں گے نا, کہ آپ ان سے کہتے کہ ٹھیک ہے اگر میٹنگ ہونی ہے اس کو پھر پریس میں نہ جانے دیں, اس کی تشہیر نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, اس وقت ملک بڑے سنگین دوراہے سے گزر رہا ہے, نازک موڑ سے گزر رہا ہے, سنگین. اچھا میں کہہ رہا رنگین دوراہے سے گزر رہا ہے. آپ کافی کم پیئے. تو اگر تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے بڑا ضروری ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ, تو ٹھیک ہے, پرسیپشن کے لیے اس کو میڈیا پہ نہ آنے دیتے. اب جب آ گیا ہے تو جواب دیں. تو جواب کیا, سوال پوچھنے کی تو آج کل ہمت نہیں ہے کسی میں. میاں صاحب اپنی مرضی کے صحافی بلاتے ہیں, بلاول صاحب اپنی مرضی کے صحافی بلاتے ہیں, تو ہم تو صرف ایک پوائنٹ ہی ریز کر سکتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. بہرحال اگر اتنی انگیجمنٹ ہے اور اتنی زبردست ڈپلومیسی ہے اور میاں صاحب کی گورنمنٹ آنے والی ہے, تو پھر ہم کچھ تسلی رکھیں کہ اکنامکلی ہم کچھ وائبل سچویشن میں آنے والے ہیں. دیکھو جو ڈیزائن ہے نا پاکستان کے سسٹم کا, وہ اس طرف جا رہا ہے. اگر آپ کل آرمی چیف صاحب کی بھی سپیچ سنیں تو وہاں پہ بھی فوکس ایک چیز کا آ رہا ہے, اسٹیبلٹی کا. میرے لیے پوری دنیا, جو پہلے تو میں نے آپ کو ایک بات کہہ دی کہ اس پہ تو آپ بحث ہی نہ کریں کہ آپ ادھار کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں, جو مرضی کریں. میں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, اچھی بات ہوگی. اب آپ کو جو چیز دنیا تھک گئی ہے آپ سے کہہ گئے کہ یار کوئی ہمیں یہ اپنا فیس تو بناؤ نا, ہمیں کو ٹائم بتاؤ کہ یہ بندہ آیا ہے 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے, یہ تمہارا وزیر اعظم. میں آپ کو یاد ہے ہمارا وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن جاتا ہے تو اس دن ہمیں پیچھے سے اعلان کرنا پڑا کہ ہم 1 مہینے میں ضرور الیکشن کرائیں گے, ڈیٹ نہیں دے سکتے. کس لیے کہ دنیا کو ہم فیس نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ چکر ہے, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلی جو آپ کی قسط ہے وہ بھی پھنسی ہوئی ہے اگلے الیکشن کے ساتھ. وہ آنی ہی تب ہے جب نئی گورنمنٹ ہوگی. ایگزیکٹلی. تو میں جو اس سے پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت جو آپ کا سسٹم ہے, جو آپ کے طاقتور حلقے بھی ہیں, وہ الائنمنٹ اسی پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم یہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں. جو مجھے جو آگے نظر آ رہا ہے جو پلان, وہ اچھا ہی ہے برا, آپ اس پہ کر سکتے ہیں کرٹیسائز. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ پولیٹیکل جو سٹیبلٹی آئے گی, جو سیاست دان جو آئے گا اس کے ساتھ چلے گی, اور اس کے ساتھ پلان یہی ہے. پھر آپ کو پلان وہ یاد آ جائے گا مڈل ایسٹ سے بھی پیسے والا, وہ زرعی انقلاب بھی یاد آ جائے گا, پھر وہ آپ کو جو ڈالرز آپ کے آنے ہیں وہ سارے اسی الیکشن کے ساتھ یاد. اس کا مطلب ہے کہ اس سب کا پھل ملنے والا ہے, یہ کہیں ہم دیکھیں, یہ سمجھیں ہم ایٹ لیسٹ. جو حکومت نے, موجودہ حکومت نے ایکسٹرنل فائنینسنگ کا جو پلان کیا تھا نا, وہ تھا کہ ہم 17 ارب ڈالر لگ بھگ اکٹھا کریں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ پہلے 4 ماہ میں 3 ارب 84 کروڑ ڈالر ہی پاکستان کو مل سکے. اس کے اندر ایشین بینک, عالمی بینک اور اسلامی بینک, انہوں نے 60 کروڑ ڈالر دیے, اور سعودی عرب اور چین نے جو ہمیں پیسے دیے جو فکس ڈپازٹ کے تھے وہ 2 ارب ڈالر کے. چائنا نے تو رول اوور دیا ہے میرے خیال ہے, انہوں نے کوئی قرضہ تو نہیں دیا. ہاں, سب نے یہی کیا ہے. اب اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ملے ہیں 3 ارب 84 کروڑ ڈالر, یہ بھی ایک شخص کی ایفرٹ سے ملے, وہ آرمی چیف, ان کی ایفرٹ سے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے ایک محنت کی اور اس کے بعد یہ پیسے ہمارے پاس آئے. نہیں تو یہ جو نگران ہے, مجھے یہ لگتا ہے یہ اتنے نیلے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ جائیں کہ جی سانو تو کوئی ماندا ہی نہیں. یہ آرمی چیف کی ایفرٹ نے ایک رنگ دیا کہ ہمیں چلیں, اتنا ہوا کہ ہماری آکسیجن برقرار رہی. لیکن سوال میرا یہ ہے زنیرہ صاحبہ کہ ہم کب تک اس بات پہ فخر کرتے رہیں گے کہ آئی ایم ایف ہمارے ساتھ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, برطانیہ ہمارے ساتھ ہے. آپ مجھے مچھلی نہ کھلائیں, مجھے مچھلی پکڑنا سکھائیں. یہ ہمیں مچھلی کھلاتے ہیں. آہستہ آہستہ 1954 میں انہوں نے ہمیں زبردستی ایک قرضہ دیا اور اس کے بعد ہم اس سے باہر نہیں نکل سکے, اور ہم نے اپنے حق خود ارادیت اور اپنی جو نیشنل غیرت تھی وہ بھی ہم نے گروی رکھ دی. آج ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم میاں صاحب نے ملے, امریکی سفیر ملے. ٹھیک ہے, برطانیہ کا وہ آتا ہے تو وہ میاں صاحب کی صاحبزادی کو وہ جو آئی تھی پچھلے سال, وہ ایک بہت اچھا گفٹ دے کے گئی, پتہ نہیں چلا کہ اس میں کیا تھا. ٹھیک ہے, وہ ہمارا حق بھی نہیں ہے پوچھنا, کیونکہ ہم تو وہ کیڑے مکوڑے ہیں کہ جن کو کوئی سوال کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ ہم سوال ہی کر سکیں. تو ٹھیک ہے, اگر دیوار پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ میاں دے نعرے وجن گے, تو پھر میاں دے نعرے وجنے چاہیے, سانو تے نہ بس نال وجن دیو. ٹھیک ہے, ہمیں تو غربت کی ٹرک سے نہ وجنے دینا. فوکس ہوا وجنے پہ. ہاں, اب کون وجتا ہے, کیسے وجتا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا. ویسے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں,
ہمارا میرا ایک دوست ہے, وہ جب بھی وہ کہتا ہے نا کہ میں تیرے نال مجھے خطرہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ادا مطلب کو میرے لیے ایک برا وقت آنے والا ہے. میں نے ماضی میں دیکھا کہ امریکہ جس کے ساتھ بھی کھڑا ہوا, ذوالفقار علی بھٹو شہید, امریکہ پیچھے تھے. ضیاء دا بیسٹ بلو آئیڈ بیبی آف امریکہ ونس ٹائم. بے نظیر بھٹو امریکہ, ٹھیک ہے. ایون یہ کہ یہ ابھی حالیہ ریسنٹ پاس میں ہم کہتے تھے کہ بھئی قاسم کے ابو امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. میں تو ڈر ہی لگتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی, پاکستانی لیڈروں کی حفاظت فرمائے. امریکہ وہ نیلا ہے جس کا بحری بیڑا کبھی بھی وقت پہ نہیں پہنچتا. فلموں میں ہماری پولیس اور امریکی بحری بیڑا کبھی نہیں ٹائم پہ ہے. اسرائیل فوراً پہنچا بائی دی وے. وہاں تو انہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ بھی دے دیا. اتنا زیادہ پریمپٹیو اور پروایکٹیو بیہیویئر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی, لیکن فرق ضرور ہے. فرق یہ ہے, ایک منٹ, آپ امریکہ گئی تھی اور امریکہ آپ کافی دن وہاں رہی. امریکنز کیا سوچتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ہمیں؟ آپ نے وہاں پہ ان کی اسٹریٹجک جو میٹنگز تھی اس کا بھی حصہ رہی, ڈائلاگ کا بھی حصہ رہی. آپ وہاں پہ ڈپلومیٹ سے بھی ملی, امریکن عہدیداروں سے بھی ملی. مجھے تو ویسے ہی رشک آتا ہے, سانو تو کونسلر نہیں ملتا, تو آپ کو اتنے بڑے بڑے لوگ مل گئے. تو کیا دیکھا آپ نے, کیا تھا امریکن کیا سوچتے ہیں ہمارے متعلق؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو یہ غازہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے آپ کا ورلڈ آرڈر, آپ کی ورلڈ کی پرائیورٹیز سب چینج ہو گئی. اچھا. ود ان ڈیز آپ کی ڈبیٹس کی ڈائریکشن چینج ہو گئی ہے. اور سب سے بڑا پرابلم اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو یہ ہے کہ انہوں نے کھل کے اسٹیٹ آف اسرائیل کا ساتھ دیا ہے. وہاں پہ جو مار دھاڑ ہو رہی ہے, میں کوئی اور لفظ بولنا نہیں چاہتی, اس کی وجہ سے جو اینٹی بائیڈن سینٹیمنٹ ہے اس کی وجہ سے یہ بات پکی ہے کہ ٹرمپ از کمنگ. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, اب لوگوں کو وہاں دو ڈر پڑ گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیموکریٹس نے جو رول پلے کیا ہے اس کے بعد ڈیموکریٹس کیا ڈیموکریٹس رہ گئے ہیں. دوسرا ان کو پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو رائٹ ونگ ہے جس کو وہ ریپبلکنس کہتے ہیں, کہ اگر ڈیموکریٹس نے یہ کیا ہے تو وہ کیا کریں گے آ کے. تو انہیں تو اپنی سروائیول, اپنی ڈیموکریسی کی فکر پڑی ہوئی ہے. دوسری چیز جو بڑی انٹرسٹنگ تھی وہ یہ تھی کہ جب پیلسٹائن کے حق میں واشنگٹن میں ایک پروٹیسٹ نکلا تو واشنگٹن کی ایک ایک گلی چوک ہوئی بھی تھی. چھوٹا سا شہر ہے, چھوٹا سا شہر ہے لیکن کیپٹل ہے, اور اس کا چوک ہو جانا اٹ مینز سم تھنگ. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وہاں جو نارے لگے وہ میں بتا نہیں سکتی کیا نارے لگے. تو کوئی گرفتار ہوا؟ کوئی گرفتار نہیں. عجیب بیوقوف, ڈائریکٹ بائیڈن ہم سے نہیں سبق سیکھا کوئی؟ نہیں, وہ انہیں ضرورت ہے لیکن ان کے پاس پنجاب پولیس بھیج دے, ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. پنجاب پولیس بھیج ہاں, وہ آپ کے ستارہ امتیاز جو آئی جی ہیں وہ کیا ہیں, اگر ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو ہم بھیج دیتے. نہیں بھیجیں, بالکل, ان کو تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو روکنا کیسے. اچھا, انہیں نہیں پتہ. اچھا, ایٹ دا سیم ٹائم جب جیوز نے کہا کہ یہ تو بھائی اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو گیا ہے, ہماری بھی پریزنس ہونی چاہیے, تو وہ تعداد میں اتنے چھوٹے تھے ایک تو, دوسرا وہ اتنا ڈرے ہوئے تھے. انہوں نے وہاں پولیس پروٹیکشن مانگی کہ ہم نے جب باہر نکلنا ہے, پروٹیسٹ کرنا ہے, ہمیں پروٹیکشن دیں. اچھا, پولیس کی اس میں. ہاں, اب آپ وہاں کی ڈیموکریسی دیکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو آپٹکس میں بھی یہ شو نہیں کریں گے کہ آپ کے پروٹیسٹ کو اسٹیٹ کی طرف سے پروٹیکشن ملی ہوئی ہے. آپ نکلنا چاہتے ہیں آپ نکلیں, آپ نہیں نکلنا چاہتے آپ نہ نکلیں. اور وہ ڈرپوک لوگ نہیں نکلے. ملک صاحب اچھا نہیں زنیرہ, اس میں بہت آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا. جو میرا اصل جو سوال رہنے کا تھا وہ وہیں پہ وہیں کھڑا ہے. مطلب وہ ٹھیک ہے, میں خود بھی سمجھتا ہوں. نہیں, میں اس کو لنک کرنے لگی ہوں آگے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا. ایک بات اور میں پھر آپ آئے, میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں امریکن سفارتکار, پاکستانی سفارتکار, وہ اور بڑے ہائی لیول کے لوگ بیٹھے تھے. اس میں آپ نے ایک سوال بھی بڑا زبردست کیا. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کوئی پاکستانی صحافی وہاں جا کے ان کے منہ پہ, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس پہ سلام پیش کرتا ہوں. بریک میں مجھے وعلیکم السلام کہیے گا. تو میں نے وہ بھی پوچھنا تھا کہ وہ جو آپ نے گفتگو ہوئی ہے اور آپ نے اتنا بڑا سوال کیا, اس پہ امریکنز کا رد عمل کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ یہ ٹوٹل آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ماحول میں جا کے کیا سوال پوچھتے ہیں. صحیح ہے, وہاں پہ آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی. تو اس لیے میں نے بھی جو سمجھا میں نے وہ کہا اور اس کا مجھے جواب بھی ملا. لیکن جب آپ خود ہی کوشش نہ کریں, آپ میں خود ہی ہمت نہ ہو, تو پھر آپ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے. اس وقت وہاں جو یہ ایک سیمینار جو تھا وہ اسی حوالے سے تھا کہ پاکستان پھنسا ہوا ہے چائنا اور امریکہ کے بیچ میں, تو پاکستان نے جانا کس ڈائریکشن میں ہے.
ٹھیک ہے. اور اس پورے کانفرنس میں صرف ایک چائنیز موجود تھے جو صرف آبزرو کر رہے تھے چیزوں کو, اور یہ میں آپ کو اسٹیٹ آف چائنا کا طریقہ بتا رہی ہوں کہ وہ آبزرو کرتے ہیں اور پھر رسپانس دیتے ہیں, وہ بولتے کم ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی بولتے بہت زیادہ ہیں, کرتے کچھ کم ہیں. امریکنز بولتے کم ہیں, آپ سے اپنی بات بھی منوا لیتے ہیں, انہیں پتہ ہے آپ کا کہاں سے انہوں نے اسکرو مروڑنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں چائنا اور یو ایس کے بیچ میں, اس میں امریکہ از ویری شیور کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے. چائنا سائٹ پہ ہو چکا ہے جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں. پرائیورٹی میں اس وقت صرف وہاں پر امریکن الیکشن ڈسکس ہو رہا ہے, یوکرین وار کو کیسے وائنڈ اپ کرنا ہے یہ ڈسکس ہو رہا ہے, غازہ کا کیا کرنا ہے, ہم کسی اس میں نہیں ہیں, ہم کہیں ڈسکس نہیں نہ کریں, نہیں ہو رہے. تو ہم تو اپنی تو وہ جو تھوڑا بہت ویکیوم ہے میرے خیال ہے وہ ڈونلڈ بلوم پورا کر رہے ہیں مل ملا کے. دس از ہاؤ آئی سی اٹ. لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ویسے آپ بیٹھیں اور آپ کوشش کریں پاکستان کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک ہی بات پوچھتے ہیں, وین از یور الیکشنز کمنگ, الیکشنز کب ہو. ہماری چھیڑ ہے یہ. ہاں نو جی مودی صاحب سن لیں. نہیں تو پھر پوائنٹ یہ ہوا نا اس کانٹیکس میں, کیا امریکن سفیر نے کیا نواز شریف سے کیا ریڈ کیا ہوگا یا کیا لائن دی ہوگی جو آپ نے بات کی ہے کہ ان کا جو گرے ایریا بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ دیر از اے کنفیوژن. وہ جو سمجھتے کہ پاکستان ایز اے ریاست, ایز اے اسٹیٹ جو کنفیوز ہے کہ چائنا کی طرف جانے کے ادھر جانا. میرا جو سوال بن رہا ہے, پہلے تو یہ بھی سننے میں آتا نا کہ نواز شریف صاحب نے چائنا بھی جانا ہے, وہ گئے بھی نہیں, اور کوئی ایس سچ کوئی ویو بھی نہیں آئی. وہ جو رول اوور کی بھی آپ نے قرضے کی بات کی, تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. قرضے کا مراد یہ ہے رول اوور کا, آپ نے مجھے 1000 روپے دینے تھے, آپ نے کہا جی میں لٹ گیا پھٹ گیا میرے پیسے نہیں, میں کہتا نہیں اس میں بڑی سیاست ہے, آپ 1000 میرا رکھے مگر سود دیتے جائیں تو میرا کوئی نقصان نہیں. وہ بھی لو فیل, آپ کے پیسے بھی سیف ہیں, آپ کے پیسے بھی سیف ہیں اور سود بھی آپ کا بڑھ گیا, وہ بھی ڈنڈا سوتا ہے. سعودی عرب تو سود نہیں لیتا ہوگا نا یار, مسلمان ہے, مسلمان کا اسلامی ملک تو نہیں لیتا. بہرحال جو میرا سوال ہے کہ اس کانٹیکس میں ہاؤ یو سی کہ امریکن امبیسڈر نواز شریف سے ملا, اور میں نے جو نواز شریف کی جو پریس ریلیز پڑھی ہے دو بڑی انٹرسٹنگ ہے. تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے تو میں نے جو امریکن پڑھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے ایکٹرز, پولیٹیکل ایکٹرز سے ملاقات کی ہے. انہوں نے پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز کا لفظ پپٹس نہیں کہا, نہیں وہ پپٹس ہم دل میں کہتے ہیں, ایکٹرز انہوں نے کہا. اچھا دوسرا جو نواز شریف کی میں نے جو پڑھی ہے نا, اس میں خوشبو آ رہی ہے وزیر اعظم پاکستان نے, مطلب لکھا نہیں ہے میں بازار. تو اس میں آئی وانٹ یو ٹو جسٹ ٹیل اس کہ امریکن کس کانٹیکس میں ملے گا. دیکھیں امریکنز نے ایک نئی چیز ایڈ کی ہے اور وہ آپ نے اس پریس ریلیز میں بھی نوٹ کی ہوگی. اب وہ جہاں پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کی بات کرتے ہیں, درینہ تعلقات کی بات کرتے ہیں, اب وہ 2 لفظ اور استعمال کریں گے, ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ. ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ, وہ بار بار یہ ورڈز آپ کو اب ہر جگہ نظر آئیں گے. وائی؟ بیکاز وہ پاکستان کو یہ میسج دے رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں ایلوژن ہے, پیسے کھا جاتے ہیں ہمارے. نہیں, وہ پاکستان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ اگر آپ چائنا کو چھوڑتے ہیں تو جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آپ وہاں سے لے رہے ہیں وہ آپ ہم سے لے لیں. بالکل ایسے آپ ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیں, وہ ٹریڈ آپ ہمارے ساتھ جنریٹ کریں. آلریڈی اتنا بڑا ایکسپورٹر ڈائسپورا ہے آپ کا, ہماری اتنی زیادہ آپس میں ٹریڈ ہے. کا سب سے زیادہ ویسے بھی میرا جو سمپل میرا لاسٹ سوال ہے, باقی بچی نے امتحان ہی پاتا ہے یار, اتنی قیمتی ایک انفارمیشن آ رہی ہے میرا جو, تو وہ انہوں نے جو بلوم صاحب نے لکھا ہے اس میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا, وہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں. مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہماری جو پاکستان کی جو صلاحیت ہے, سفارتی صلاحیت جس کو ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں, کیا ہمارے اندر کوئی کمی ہے کہ ہم چائنا اور امریکہ دونوں سے تعلقات کیوں نہیں رکھ سکتے؟ سوال کا جواب ہے جی, کمی ہے. کمی ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, مجھے بریک کرنی ہے. نہیں, اگر 1 منٹ کی ایک مثال دے دیتا ہوں. پاکستان, چین اور امریکہ کے درمیان ہمارا ایشو کیا ہے. امانت چند نے ایک دن واقعہ سنایا, کہتا ہے یہ سردار کمال, سردیاں تھیں تو اس نے شال لی اور کہتا ہے میں نے پیدل فیصل آباد جانا ہے. اچھا. کہتا ہے فیصل آباد شاہ کوٹ کے قریب آ کے نا اسے سردی لگی تو اس نے ایسے کر کے گھمائی نا شال, تو یہ گھوم گیا, تو اس کا منہ پھر لاہور کی طرف ہو گیا. واپس کہتا ہے پھر یہ لاہور کی طرف چل پڑا. ساڈا کمبل بیچ میں آگے گھوم جاتا ہے. سفارتکاری ایسے جب ہم شاہ کوٹ پہنچتے فیصل آباد تو گھوم کے پھر لاہور کی طرف چلے جاتے. پاکستان چین اور امریکہ کے درمیان بس اسی طرح چکر کھاتا ہے. ٹھیک. بریک کی طرف جانا ہے میں نے, لیکن واشنگٹن میں پاکستان کی ایمبیسی کی ایک وال کے اوپر ہمارے جتنے آج تک ایمبیسڈر ہیں ان سب کی تصویریں لگی ہوئی تھیں, اور وہ آپ دیکھنا شروع کریں تو آپ کو یاد آتا ہے کہ اتنا وقت گزرا, اتنے سفیر آئے اور مسئلہ وہیں کا وہیں.
تو مسئلہ تو پھر سفارتکاری میں ہوا نا, پھر تو آپ کی اپنی فورن پالیسی میں ہوا, آپ کے اپنے اندر ہوا. ڈونلڈ بلوم ہوں یا لو ہوں یا پھر جین میریٹ ہوں, جو بھی ہوں, اگر اتنی دہائیوں تک اتنے سفیر کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے تو پھر انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے. یہ میں نے کنکلوڈ کیا اس ایک وال کو دیکھ کے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین. جو ایک اچھی ایڈونچر مووی ہوتی ہے نا, اس میں سسپینس کا ریئل ہونا بہت ضروری ہے. اگر سسپینس پریڈکٹیبل ہو جائے تو وہ فلم فلاپ ہوتی ہے. جس طرح کے بیانات آج کل ہمارے پولیٹیشنز دے رہے ہیں, اس میں اتنے آرام سے پریڈکٹیبلٹی نظر آ جاتی ہے کہ اس فلم کا مزہ ہی نہیں آ رہا. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ الیکشنز پتہ نہیں کیسے ہیں, ماحول ہی نہیں لگ رہا الیکشنز کا. ایک جانب تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز لیگ پنجاب میں 120 میں سے 125 سیٹوں پہ کامیاب ہوگی, اور دوسری بات جو میرے ذہن میں یہ انہوں نے جو نمبرز دیے ہیں اس کے بعد آئی کہ جو لینڈ سلائڈ وکٹری ہوتی ہے وہ بھی 51% پہ ہو جاتی ہے. تو یہ 120 میں سے 125 سیٹیں کیسے نکال رہے ہیں, یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا. اگر 48% ووٹ پڑ جائے تو رن آف الیکشن ہو جاتا ہے ٹرکی میں. تو میرے خیال ہے کچھ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیں اگر ہمارے پولیٹیشنز, تو اس طرح کے کلیمز نہ کریں. اس لیے میں نے کہا کہ اتنا پریڈکٹیبل ہے کہ پتہ نہیں کون سی ایشورنسز ہیں ان کو کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری ہیں جو ایک وقت میں اپنے لیے اور مریم صاحبہ کے لیے کلین چٹ مانگتے تھے اسمبلی کے فلور پہ کہ ہمارے لیے ہمارے بزرگ, ہمارے والدین ایسے فیصلے کریں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں جن کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے, ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا ہے. وہ تبدیلی کا نمائندہ کہلواتے تھے اور اصل میں تباہی لے کے آئے ہیں. نون لیگ کو مستقل ہٹ کر رہے ہیں. تیسری طرف ایک جماعت ہے جس کے سر پر عمر قید اور سزائے موت اس کے جو چیئرمین ہیں ان کے اوپر وہ لٹک رہی ہے. یہ بڑی سیریس اسلام آباد ہائی کورٹ کی آبزرویشن ہے. اور سائفر کیس میں انہوں نے وائس چیئرمین, ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کرتے ہوئے اسلام آباد اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا. اور اس میں انہوں نے 10 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں یہ بھی کہا کہ جرم ابھارنے یعنی کہ پرووکیشن کے اوپر جرم کی سازش یا معاونت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے والے کی طرح ہی ٹریٹ کیا جائے گا. وچ مینس کہ پی ٹی آئی میں تو ان کے چیئرمین, وائس چیئرمین سب کمپرومائزڈ ہیں, تو ان کا تو ہونا نہ ہونا الیکشنز میں برابر ہے. تو پھر یہ رانا ثناء اللہ کا کانفیڈنس تو سمجھ میں آتا ہے. بلاول کیوں اتنے پریشان ہیں؟ یہ تو واپس دو پارٹیز کے ہی میچ آپس میں دوبارہ ہو رہا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو انہوں نے خود سروے کرایا تھا نا وہ نہیں دیکھا, جو انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا اور پھر ڈیلیٹ بھی کر دیا. میں خیال ہے وہ نہیں دیکھا انہوں نے. اگر انہیں تھوڑا سا وقت ملتا تو شاید وہ دیکھ لیتے. وہ بھی رانا ہے, میں بھی رانا ہوں, ہم دونوں میں سے مونچھ کا فرق ہے. تو باقی میں بھی بعض اوقات اسی طرح کی بات سوچتا ہوں. وہ میرا دوست ہے سنتا, اس سے کہ وہ مسکرا رہا تھا بیٹھا ہوا, تو میں کہا کیا مسکرا رہا ہے؟ کہتا کہ یار میں سوچ رہا ہوں میرے پاس دیسی گوڑ ہو اور کرنل کے چاول ہوں اور دیسی اور بھینس کا خالص دودھ ہو, تو میں پھر اس کو نا کھیر بناؤں اور پھر اپنی انگلی سے کھاؤں. میں نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ چاول, دودھ کو میں کیا ہے؟ کہتا میرے کو انگلی کی ہے. ٹھیک ہے نا, اب ان کے پاس ایک انگلی ہے, وہ گھماتے رہیں, اس میں دیسی کیا نام ہے گڑ بھی ڈال دیں, چاول بھی ڈال دیں, دودھ بھی ڈال دیں. ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے گاڑی کو لوگوں نے گھیرا ہے اور بدتمیزی کے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں, شدید مذمت کرتا ہوں, لیکن عوام کی پلس کو سمجھیں آپ. ہم جتنی مرضی مذمت کر لیں, آپ لوگوں کے ریاکشن کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے. اب آپ یہ بلوچستان چلے جائیں, کے پی کے چلے جائیں, دستارے پہن لیں, ان سے ملاقاتیں کر لیں, یہ کچھ اور چیز ہے. جب آپ گراؤنڈ میں آ کے لوگوں سے ووٹ لینے جائیں گے نا, تب پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے. یہ بڑا آسان ہے, بیٹھ کے سروے کرایا بعد میں انہوں نے, تو اس میں 90 سیٹیں آئیں. جس سروے جس کو کرایا اسے پیسے دیے ہوں گے نا سروے کرانے کے, تو وہ بھی جھوٹ بولنے کی انتہا پہ 90 پہ گیا, اس سے اسپیڈ اس کی نہیں گئی. which is never possible. تو میں جو زنیرہ صاحبہ آپ کو کہہ رہا ہوں
کہ انہیں عوامی جذبات کا بھی اندازہ نہیں ہے. یہ خلائی ہوائی قلعے جو ہے نا ان میں زندہ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جس دن یہ زمین پہ آئے, خدا کی قسم ایک دفعہ گوال منڈی کا دورہ کر لیا نا اور ڈور ٹو ڈور چلے گئے, انہیں پتہ چل جائے گا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں, عوام کیا سوچ رہے ہیں. کرائے جائیں سروے, کہے جائیں 120 ملیں گی, کہیں جائیں ہمیں 230 ملیں گی, کہہ لیں. لیکن اگر مجھے میرا یقین ہے اس بات پہ کہ الیکشن ہوں گے, فیئر ہوں گے اور شفاف ہوں گے, اور اگر یہ ہوئے تو ایڈا آسان نہیں ہے یہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بس ہم ہپ سارا کچھ سمیٹیں گے اور سمیٹ کے ہم لے جائیں گے. عوام جیسا سوچ رہے ہیں, عوام کے اندر جتنی نفرت ہے, خدا کی قسم آپ جائیں ان گھروں کے اندر جن کے اندر مائیں اپنے بچوں کو بازار سے دودھ خرید کے نہیں پلا پا رہی, جائیں ان گھروں کے اندر جہاں پہ بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے, جائیں ان جگہ پہ جہاں پہ آپ کی مائیں جہاں 2 روٹی کھلاتی تھی 1 روٹی کھلا رہی ہیں, وہ جا کے کہیں گے نواز شریف آجا ہم آپ کو ووٹ دیتے, آؤ اسحاق ڈار تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں خوشحالی ہے, ہم آپ کو ووٹ دیتے. خدا کا خوف کرے یار. باقی ٹھیک ہے, دیوار پہ میاں ملک نے کہا دیوار پہ لکھا ہے, آئی سائڈ بڑی چنگی ہے, اسے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے, مجھے تو دیوار پہ لکھا ہوا کچھ اور نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ عوام تک گئے. اپنی دیوار ہے, اپنی مرضی سے جو مرضی لکھ لیں. آپ دونوں کیوں لڑتے ہیں آپس میں؟ نہیں آپس کی بات نہیں, لیٹس بی ریشنل نا. وہ تو خطابت کر رہا ہے, نہیں دیکھیں آج نہیں, پھر مجھے بولنے نہیں, لسن ٹو دس نا. آپ 2 ہفتے میرے بغیر بہت بولے ہیں, ذرا آج مجھے بولنے چلیں. نہیں آج آپ ہی بول رہے ہو, میں تو ویسے تم دونوں کو ہی سن رہا ہوں تب سے. آج ایک خبر آ رہی تھی, نہیں میں تم دونوں کو ہی سن رہا ہوں, مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپس میں تم کر رہے ہو. میرا تو لگتا ہے اور سن لیں. دادو کا اسکول اوپن ایئر 300 بچہ زمین پہ بیٹھ کے بغیر چھت کے پڑھ رہا تھا, اور یہ بلاول بھٹو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تبدیلی لانی ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوں گی تو پبلک ریئیکشن تو ایسا ہی آئے گا نا, ایسی آپٹکس کے ساتھ. What do you expect? I'm not done, but you go ahead. نہیں آپ بول رہو, نہیں آپ چلیں, نہیں آپ بول رہو نا, I'm done. اس کا بھی خطابت 7 منٹ کی ہوگی. آپ کیوں اتنے سینسٹیو ہو رہے ہیں بتائیں. یہ بتا دو کہ پنجاب میں ووٹر نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. ایک پارٹی ہے جس کا اپنا چیئرمین فرما دیا کہ جناب اس کی آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ فرما رہی ہے کہ یہ سائفر میں عمر قید ہے, پھانسی ہے. چیئرمین گیا, نائب چیئرمین گیا, صدر آپ کا پرویز الہی, وہ آپ کو پتہ ہے کس کیسز میں پھنسا ہے, وہ بھی فیس نہیں. جنرل سیکرٹری آپ کا واحد پارٹی ہے جو آپ کا بڑا رستو تھا, بڑا ڈارلنگ تھا, وہ کہتا ہے جی میں پارٹی چھوڑو, میں سیاست چھوڑو. مجھے بتا دیں کہ ایک پی ٹی اے جو اتنی بڑی پولیٹیکل فورس ہے, اس کا فیس کون ہوگا, مائنڈ کون ہوگا. اور آپ کو ایک الیکشن لڑنے کے لیے ایک ایم این اے کو کم از کم 3000 بندے چاہیے, کوئی آپ کو میڈیا چاہیے, کوئی سینٹرل فورس چاہیے. میں ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں, میں موشن کی بات نہیں کر رہا. اس سے نہیں ہے جو یہ آپ جو چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ان حالات کے ساتھ جو انہوں نے بیان کیے ہیں, کون نواز شریف کو ووٹ دے گا. تو دیکھیں گے, یو ول سی. جہاں پہ جب آیا ہے 1.5 لاکھ بندہ چلا گیا اپنا یادگار, ایک دفعہ دوبارہ کر کے دکھائیں. کتنے لوگوں نے ساری اسٹیٹ مشینری انوالو تھی. گیو می لاجک نا, کتنی بسیں جلی ہیں, کتنے لوگوں نے شور ڈالا. دیٹ اسٹل ریمینز اے لاجک. میں یہ کہہ رہی ہوں نہیں آپ کے مطابق تو وہ باہر ہی نہیں آ سکتے. ایک جلسہ مینج ہو گیا, پھر اس میں پوری اسٹیٹ مشینری. ابھی دوبارہ جائیں, لوگوں میں جائیں. انہوں نے بتایا مریم اورنگزیب نے ریاکشن فیس کیا ہے, ابھی تو یہ کام شروع ہوا ہے. مگر میرا سوال ہے, جس طرح آپ سمجھ رہے ہو کہ چیزیں دفنائی ختم ہو گیا, وہ کدھر گیا آپ کا لاہور کا جلسہ؟ 1.5 لاکھ بندہ ہے, اس طرح کا کوئی ریاکشن بتا دیں مجھے وہاں پہ. وہ تو کنٹرول تھا سارا. آپ مجھے بتا دیں, میرا آپ سے سمپل سوال ہے کہ پنجاب میں کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے, کون سی پولیٹیکل فورس ہے جو پی ایم ایل این کو ریزسٹ کرے گی؟ دے آر بیک ٹو الیکٹیبلز بیکاز دے نو کہ ان کو پاپولر ووٹ نہیں ملنا. الیکٹیبلز کی سیاست 90 میں بھی چلتی رہی, 80 میں بھی چلتی رہی, اور اسی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے. وہی جو ہمیشہ سے آتا رہا ہے. میں تو بات کر رہا ہوں ریالٹی کی. نہیں, آپ ریالٹی کی بات نہیں کر رہے ہیں. جتنا ریالٹی نہیں ہے. There are two different realities we are talking about. عام آدمی الیکٹیبل کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتا, but they don't have a choice. مجھے بتائیں آپ. بات تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ریزلٹ ہے, الیکشن کا ریزلٹ ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اینڈ آف دی ڈے تو ریالٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ریزلٹ ماننا ہی پڑے گا. آپشن ہی کوئی نہیں ہے. ملک صاحب آپ یہ یہی میرا آرگومنٹ ہے. ملک صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقتیں چاہے کچھ بھی ہوں,
जो रिजल्ट है बस वही वो सब matter कुछ है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं तो पोजीशन ये ले रहा हूँ कि पंजाब में अगर उसने कहना 120 पहले जनाब को करेक्ट कर लें, पंजाब में तकरीबन 150 148 के करीब सीटें हैं। मेरी तरफ से वो 170 ले लें, वो ले सकते हैं भाई। भाई मेरा आर्गुमेंट तो आप ले लो, मेरा मतलब है इट इज ए कैलकुलेशन, इट इज ए गिनती। इलेक्टेबल्स तक जाने का मतलब समझते हैं मलिक साहब, यही मेरा we all understand कि electables क्यों आते हैं। इस बात पे मैं देखो तुम्हारे साथ बहस खड़ा ये हो हूं। रही है कि इलेक्शन कौन जीतेगा, मैं ये कह रहा हूँ नून जीतेगी, लॉजिकल मैं ना ये मलिक पॉइंट है साहब बस। आपके साथ खड़ा हूँ, और मैं इस मरहले पे जब आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए, मेरे दिल में आपके लिए ममता पैदा हुई एकदम। अच्छा ठीक है, और मैंने कहा मैं अपने लाल कोट लेट डाउन नहीं होने दूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा Thank you है very much, कि thank जो you very रिजल्ट है चाहे वो कैसे भी आए, वो रिजल्ट तो होगा। यही argument वो है ना? जो रईसानी ये कहते argument नहीं है। थे, वो जो रईसानी क्या कहते argument थे, ये है? argument नहीं So what है। is your argument? नहीं, एक मिनट, जो रईसानी कहते थे ना कि डिग्री होती है, चाहे असली हो या नकली हो, जाली हो। आप कह रहे हैं कि रिजल्ट ही होता है। रिजल्ट आना, रिजल्ट ये है कि किसके पास ज्यादा एमएनए या है वो असली हो या हुकूमत बना जाली हो, लेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, या पाकिस्तान तो ऐसे ही है 75 साल से। नहीं ऐसे इस नहीं पे बात है, करो ना। ऐसे नहीं है, ठीक ऐसे कह रहे रखा हैं। गया है। ठीक और कह यही रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि बार बार एक ही ग्रुप आ जाता है, इलेक्टेबल्स को साथ मिलाते हैं और तो कब्जा कर ये फिर लेते हैं। उनसे पूछो फिर ना एक जो दूसरा रखे- ग्रुप जिन्होंने आता है, सिस्टम बनाया फिर होगा। एक दूसरा ग्रुप आता है, वो भी इलेक्टेबल्स को साथ मिलाते हैं, हुकूमत बना लेता है। आप जब तक लोगों में नहीं जाएंगे, डिलीवर करना नहीं शुरू करेंगे, स्टेटस को ब्रेक नहीं करेंगे, ये रिजल्ट मैटर नहीं करेंगे, इससे सिस्टम हुकूमतें जरूर तो इस चलता तरह है। बनती है ना ऐसे नहीं भाई, बनती मेरा है। तो आर्गुमेंट ऐसे ये नहीं हुकूमतें तो इस बनती तरह है। ही बनती हैं। सही है। वो ना मेरा दोस्त उसने साग खाना शुरू किया, बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी, कहते हैं बिस्मिल्लाह ना पढ़ो तो शैतान भी बैठ जाता है, वो शैतान भी खाना पै गया। दूसरे दिन फिर वो बिस्मिल्लाह खाना भूल कम हो गया। तीसरे दिन जब वो खाने लगा तो शैतान ने कहा यार बिस्मिल्लाह पढ़ ले तेरी मेहरबानी, मैं साग नहीं खाना। तो खुदा का वास्ता है अपनी लीडरशिप से कहा नहीं, बिस्मिल्लाह यार। पढ़ ले यार, ये साग नहीं, सड़ा हुआ कब तक इस तरह ना करो यार, इस तरह मतलब ना ये करो। मजाक है। देखो हम सीधी ये बात क्या करें, मजाक है ये कि इलेक्शन वही में लोग इलेक्शन में वही लोग इधर चले जाते हैं और देखो, वही लोग उधर चले जाते आर्गुमेंट हैं। बिल्कुल 4 साल बिल्कुल इधर सही है। एंजॉय करते हैं, बिल्कुल 3 सही है। साल उधर ऐसे ही एंजॉय है, करते ऐसे ही हैं। है। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये पाकिस्तानी डेमोक्रेसी और आप है। इसको मानने को पीर तैयार अफ हैं। सयाल ने ये पिछले पाकिस्तानी 2018 में डेमोक्रेसी कहा नवाज शरीफ को जो वोट देगा वो गुनाहगार होगा। फिर अब जन्नत के टिकट मिल गए। परसों जन्नत के टिकट ले लिया। भाई ऐसे ही है ना, सच तो यही है ना, रियलिटी तो यही है। अच्छी है बुरी है ये अलग बहस है जो आप कर रहे हो। आपका अपना आर्गुमेंट है, मेरा आर्गुमेंट है कि इस इलेक्शन में जो इलेक्टेबल्स के इलेक्शन होंगे, जो वोट कास्ट हो रहे हैं, मेजॉरिटी जो एमएनए है वो लॉजिकल नजर आ रहा है ठीक है कि भाई दूल्हे साहब, मैं जो- आपके साथ मेरा हूं। ये मैं आर्गुमेंट आपकी है। बात आपसे बिल्कुल 100% सहमत हूं। disagree अच्छा, कर सकते हैं। अगर मलिक साहब राजी हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल साहब क्यों नाराज हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बड़ी वो simple तो- reason है। वो तो मेजर। आपने वैसे बाय द वे बताना था कि जरदारी साहब से क्यों मिली हैं वो ब्रिटिश हाई कमीशन? मैं ना आज कुछ जरा अच्छे मूड में हूँ। आपने प्रोग्राम से पहले मेरी इतनी तैयारी करा दी। मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। आपने मुझे इतनी तरबियत दी। तो वो लतीफ़ा पुराना, वैसे तो पाकिस्तान लतीफ़ों का ही मुल्क है, 1947 से लतीफ़े ही देख रहे हैं और लतीफ़ों को ही हम वो Enjoy बना करते रहे रहते हैं। हैं कि वो जो हाथी का अंडरवेयर चोरी हो गया था तो एक चूहा छुपता फिर रहा था, तो किसी ने कहा तू क्यों छुप रहा है? कहता उसका अंडरवेयर चोरी हो गया, 3.5 शाके का। तो कुछ तो इम्पोर्टेंस मिली। हाँ, तो वो कहते 3.5 शाके, देखो हमें भी बरतानिया के लोग मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जरदारी साहब ने भी ये बात कह दी, लेकिन बात यह कि बरतानवी सफारतकार उनसे मिले, बिल्कुल मिले, लेकिन कभी अपने बेटे की भी बात सुन ले। वो कहते हैं कि ये बाबों की अब जरूरत ही नहीं है, ये बाबे हमें चाहिए ही नहीं है। अब तो मेरी तरफ देखें, वो जो एक पुराना इश्तेहार चलता था ना एक बैंक का, वो कहता था मेरा बैंक, फिर एक औरत कहती थी मेरा बैंक, फिर एक बच्चा कहता था मेरा भी तो है, ठीक है ना? तो वो बिलावल साहब वो मेरा भी तो है कह रहे, लेकिन जुनैरा सिर्फ एक जुमला कहूँगा अगेन यार, मैं देखिए हम कब तक कौम के साथ इस तरह मजाक करेंगे यार? कब तक हम अपने मैंडेट के नाम पे अवाम को ये बताएंगे कि तुम हकीर लोग हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम इस मुल्क के डिसीजन में हिस्सेदार बन सको? कब तक इस तरह चलेगा? कब तक सऊदी अरब, कतर, कुवैत, अमेरिका बरादर मुल्क कहेंगे भाई साडा मुंडा गया? अभी तो ऐसे ही है, अभी तो ऐसे क्या यार, अभी तो। अच्छा, वैसे ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ अगर आपने टेस्ट करना है ना कि ये बरादर मुल्क हमारे साथ सलूक क्या करते हैं, इनके एयरपोर्ट पे चले जाए किसी दिन। एक आम पाकिस्तानी की जब वो अलहदा लाइन बनाते हैं ना और इंडियंस को आपसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, वहीं पे पता चल जाता है ये कितने बरादर मुल्क हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back once again from the break.
لاہور کی احتساب عدالت نے آشیانہ ریفرنس میں نون لیگ کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف سمیت 10 ملزمان کو بری کر دیا ہے. یہ یاد رکھیے یہ وہی کیس تھا جس کے دیگر ملزمان میں فواد حسن فواد تھے, احد چیمہ تھے, بسم اللہ کنسٹرکشن کمپنی کے چیف ایگزیکٹو شاہد شفیق, بلال کدوائی, امتیاز حیدر, اسرار سعید اور عارف بٹ وغیرہ شامل تھے. تقریباً ریفرنس کے مطابق جو نیب ریفرنس تھا اس کے مطابق 16,000 شہریوں نے آشیانہ اقبال کے لیے 61 کروڑ جمع کروائے تھے. پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی نے 20 جنوری 2015 کو معاہدہ کیا تھا اور کمپنیوں کی نااہلی کے باعث حکومت کو 64 کروڑ 50 لاکھ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا تھا. ایک طرف تو یہ کمپلیٹ چٹس, یہ تو خیر 16 منتھس میں اس گورنمنٹ نے خود بھی اپنے آپ کو دیں, ابھی تک انصاف کا ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, اور شریف خاندان کے لیے تو اسپیشلی نظر آ رہا ہے. دوسری طرف ایک پارٹی کا مستقبل ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایون اگر بیلٹ پیپر پہ ان کا نشان بھی ہو تو ان کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا, ان کو ووٹ کون ڈالے گا. اور کیونکہ ہمارے ہاں تو الیکٹیبلز کا زمانہ ہے, نامی گرامی لوگ ہی سینٹ اور اسمبلیز میں آتے ہیں, تو کون لڑے گا ان کا الیکشن. کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو ایک عدالتی فیصلہ آیا ہے تفصیلی جسٹس عامر فاروق کی جانب سے 10 صفحات پر مشتمل, اس کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی اور جو ان کے وائس چیئرمین ہیں جو کہ ہمارے ایکس فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی, دونوں کے اوپر تقریباً عمر قید اور سزائے موت کی دفعات جو ہیں وہ لگ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے دس از پریٹی سیریس. اور جب آپ کی لیڈرشپ کے اوپر اتنے سنگین الزامات ہوں, مورائل ویسے ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے, ٹاپ لیڈرشپ ویسے ہی غائب ہے, 3rd ٹیئر 4th ٹیئر کا تو ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے, تو کدھر نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ؟ لیکن سب سے پہلے تو جو آپ نے شہباز شریف صاحب اور باقی لوگوں کو آشیانہ کیس میں بریت جو ہوئی ہے, تو اگر مجھے عدالتوں نے نا مایوسی سے بچایا, ایمانداری کی بات, اس فضا کے اندر مجھے مایوسی ہوتی اگر کوئی فیصلہ حق اور انصاف کے قریب کا کوئی ہوتا تو تھوڑی سی, لیکن میں مطمئن ہوں کہ جو میری توقعات تھی الحمدللہ وہ پوری ہوئی. ہاں, اور شہباز شریف صاحب تو اسپیڈی ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری عدالتیں اوور اسپیڈی ہیں انصاف دینے میں, اور وہ دھڑا دھڑ انے واس انصاف دے رہی ہیں. اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے. اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو کیا وہ جو سڑکوں پہ بیچارے سائیکل چلاتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, یا وہ چھوٹی موٹی بجلی چوری کرتے پکڑے جاتے ہیں, یا کوئی چالان ہو جاتا ہے, یا چھوٹے موٹے جرائم میں, مثال کے طور پہ ایک شخص کو مرغی چوری کے اندر کو 10 سال قید, اس کو پتہ ہی نہیں چلا. لوگوں کو اور بھی چھوٹا موٹا ہے مسئلہ, اگر آپ 50 کروڑ سے کم تک کی کرپشن کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ تو پھر بھی تھوڑا, مرغی چوری کی ایک آدمی نے اتنا ہینیس کرائم کیا, اس آدمی نے, اس کو تو سرے عام پھانسی دینی چاہیے تھی, کہ پھر اس کو 10 سال وہ جیل میں رہا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ مرغی چور 10 سال سے جیل میں ہے, کیونکہ عدالتیں تو انصاف فراہم کر رہی تھی. اسپیڈی شہباز شریف کو بیزی تھی, ٹھیک ہے نا, تو وہ 10 سال بعد پتہ چلا کہ اوہو اس نے مرغی چوری کی تھی, وہ مرغی دی پوتیاں بھی فوت ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اسے انصاف نہیں دیا. تو یہ ملک ہے ہی اسی طرح کا. کراچی کے اندر ایک فیکٹری کو بند کر کے آگ لگائی گئی, 400 بندے مر گئے اس میں, آج تک انہیں انصاف ملا؟ ایسا ہی ہے. لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں جس طرح گولیاں ماری گئیں, کیا ان لوگوں کو آج تک انصاف ملا؟ ٹھیک ہے. کیا کراچی میں جن کو بھتہ کے اوپر قتل کیا گیا, اور سب کو پتہ تھا, کبھی ہم وہ شفیق وہ اس کو لا کے بیان دلواتے تھے, لیاری کا وہ کیا نام تھا اس آدمی کا, عزیر بلوچ نے آ کے جو کچھ کہا, کیا اس کو بھی ویسے کلین چٹ مل گئی نا. تو شاہ رخ جتوئی کو یہ ابھی کیا نام ہے, جو کوئٹہ میں کانسٹیبل کو جنہوں نے ایکسیڈنٹ سے مارا ویڈیو, اور مزے کی دلچسپ بات یہ کہ وہ ویڈیو میں وہ ہٹ کرتے ہوئے ہو رہا ہے. عدالت میں یہ کہا گیا کہ اس کا کوئی عینی شاہد نہیں تھا. عینی شاہد ہوگا کہاں سے؟ کون دے گا اس ملک کے اندر شہادت؟ کون ہے ایسا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان طاقتوروں کے خلاف بولے گا؟ کون ہے جسے ان عدالتوں پہ اس بات کا انصاف ہوگا کہ یہ غریبوں کو پروٹیکٹ کریں گی؟ یہ شہباز شریف کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں, یہ دھڑا دھڑ طاقتوروں کو گھر جا کے جو ہے نا وہ دے سکتی ہیں انگوٹھا لگوانے کا جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس ملک کے اندر جو 24 کروڑ لوگ ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے. ان کے لیے عدالتیں, آپ کو پتہ ہے
जेलों के अंदर जो सी क्लास के अंदर लोग रहते होते हैं, वो इतनी सी एक चक्की होती है जिसमें 16-16, 20-20 लोग रह रहे होते हैं, किसी का ख्वाब किसी को आ रहा होता है, किसी का ख्वाब किसी को आ रहा होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ वो चाहे कासिम के अब्बू हो या नवाज शरीफ हो, आप उनके लिए जनाब बैरक्स भी बड़ी बड़ी बनवाते हैं, उनके लिए नए नए कमोड भी लगवा के देते हैं, उनके लिए आप सारी फैसिलिटीज देते हैं, घर से बेड मंगवा के कहते हैं कि सर इस पे सोएं आप। क्या इस मुल्क का, मैं कहूँ ये जो आप दोनों चीज़ों का तकाबुल कर रही हैं ना, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ठीक है यहाँ अदालतें लग रही हैं, वो सजाएं देती हैं। मेरा फर्म बिलीव है कि एक अदालत कहीं और भी लगती है जिसमें कोई सिफारिश नहीं चलती, जिसमें कोई किसी की बात नहीं सुनी जाती, जिसमें जो ऊपर बैठा होता है वो कहता है कहाँ है ज़मीनी खुदा। आपको नज़र आ रही है पीटीआई नेक्स्ट इलेक्शंस में? मैं तो कह रहा हूँ हेडलेस नज़र आ रही, क्योंकि पार्टीज़ जो होती है वो एक अम्ब्रेला के नीचे काम करती हैं, लीडरशिप के नीचे काम करती हैं, वीएन के नीचे काम करती हैं। तो जब आपको इस तरह और इतना पॉपुलर आपका चेयरमैन हो, मैंने तो पहले आपको बताया चेयरमैन मुझे नज़र नहीं आ रहा, नायब चेयरमैन मुझे नज़र नहीं आ रहा, सदर मुझे नज़र नहीं आ रहा, जनरल सेक्रेटरी आपको छोड़ के, और जितने भी फेसेस हैं सब पे मुकदमात हैं। और जो कवानीन जो पाकिस्तान के लॉज है उसके मुताबिक तो नज़र आ रहा है कि ये इलेक्शन से पहले जो फरवरी की 7-8 जो तारीख है, ये सजा याफ्ता हो जाएंगे। सजा याफ्ता होने से क्या मुराद है? उससे मुराद है कि ये तो अहल ही नहीं होंगे अपने कागज़ जमा कराने की। इवन के जो चेयरमैन है वो खुद इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो केस है, इसके अलावा बाकी जो उन पर केसेस हैं कि निकाह का जो केस है इद्दत में, वो भी कहते हैं वो भी आपको सज़ा की तरफ लेके जा सकता है। फिर अलकादर का वाला केस है वो भी आपको लेके जा सकता है। तोशा खाना का केस है, टोटल 200 केसेस है। तो मुझे बता दें इतनी जो आपके मेरा हाल 40-50-100 जितने भी फेसेस हैं वो सारे इस तलवार के नीचे। वो जो BMW खरीदी थी उसने वो भी, उसमें भी उसे सजा हो सकती है वो सारा कुछ 200 मुकदमा यार देखें, वो तो हम जो आप बात कर रहे हो तो पाकिस्तान का जो लीगल सिस्टम है मेरा लिए ये तो ओपन एक रियलिटी है कि दुनिया में मेरा लिए जो निज़ाम के हवाले से शायद ये लोएस्ट है। इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो इसका निज़ाम है, उसमें तो मेरे लिए बहस करके टाइम ज़ाया करने वाली बात है। दुनिया भर को पता है कि हमारा निज़ाम बड़ा पेचीदा है, उसमें खासी मसाइल है, ये तो फैक्ट है। वेल फैक्ट को सबसे पहले मेरे ख्याल है हमने खुद करेक्ट करना है। हम कहते हैं अगर हमें इसकी फ़िक्र नहीं होगी, हम इस पर बात नहीं करेंगे, तो फिर बाहर वाले बात करें या ना करें बराबर है। ये ज़रूर है कि बड़ी एम्बैरसमेंट होती है जब आप इंटरनेशनली किसी जगह पर बैठे हों और आपके सिस्टम को लोग बड़ी अच्छी तरह जान चुके हों बाहर बैठे हुए, दे नो एग्जैक्टली वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, और आप वहाँ बैठ के झूठ भी नहीं बोल सकते कुछ चीज़ों पे, अपने आप को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल है अगर सिर्फ इतना हो जाए कि जो भी आए हुकूमत करने, हमें इससे कोई गर्ज नहीं रही एनी मोर, मज़ीद इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, सिर्फ इंसानी जान से ज़्यादा कीमती अगर कोई चीज़ ना हो, इसको आप इतनी अहमियत दे दें और रोटी को उससे सस्ता कर दें। इस वक्त रोटी जान से महंगी हुई भी है, तो मेरे ख्याल है सारे खामोश हो जाएंगे। जैसा मर्जी सिस्टम चलाएं, इलेक्टेबल्स से चलाएं, जो मर्जी करें, रोटी दे दें लोगों को, क्योंकि इस वक्त हालात इस कदर बुरे हैं कि उन खबरों को तो रिपोर्ट ही नहीं किया जाता मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो असल मामलात हैं, क्योंकि जो स्पाइसी चीज़ें बिकती हैं मीडिया पे वो कुछ और हैं। आई विल सी यू टुमारो।